بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. پوڈ کاسٹ ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. ہمیشہ کی طرح آج ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں آپ کے میزبان حاضر ہیں ایف ایم 101 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پر. آج کا موضوع مہنگائی کا ایک جن جو کہ ڈے بائی ڈے ایک دیو بنتا جا رہا ہے. یہ بے قابو ہو چکا ہے. عوام کافی تنگ ہے. غریب عوام جو ہے ان کو رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنی روٹی پوری کرنا، اپنے بال بچوں کا رزق پورا کرنا، یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ انصر صاحب بہت بہت شکریہ. جو مہنگائی کا جن ہے یہ ہر سال جو ہے رمضان کے مبارک مہینے میں یہ بوتل سے باہر آتا ہے اور پورا مہینے. اس دفعہ جو باہر آیا ہے راجہ صاحب، ایک تو پہلے دیکھیے سیلاب سے پاکستان کی 1/3 آبادی پہلے ہی سڑکوں کے اوپر تھی. فصلیں ہماری تباہ ہو گئیں. پیاز جو کہ 200 روپے کا 5 کلو ملتا تھا وہ 200 روپے کا کلو بھی ملنا بند ہو گیا. ٹھیک ہے. فصلیں ہماری فارغ ہوئیں. لوگوں کا سورس آف انکم ختم ہوا. ایک طرف انکم کوئی نہیں اور دوسری طرف چھوٹی سی اگزامپل کہ کیلا رمضان سے 2 دن پہلے میں نے خود خریدا 100 روپے درجن. آج وہ منڈی کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ ہمارے ریڈیو کے ہمایوں مرزا صاحب وہاں پہ کر رہے تھے کوریج اس کی، تو 400 روپے درجن سے زائد قیمت کا منڈی سے مل رہا ہے. تو منڈی سے دکاندار کو مل رہا ہے. دکاندار پہ چھاپے مارنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ایک چیز دکاندار کو مل ہی 400 روپے کلو یا درجن کی رہی ہے اور پرائس کنٹرول کمیٹی کہہ دے کہ جناب آپ اس کو 300 کا بیچیے. یہ پاسبل نہیں ہے. ہمیں سورسز کے اوپر تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے جہاں سے چیز آ رہی ہے. مڈل مین پیسے کھا رہا ہے اس وقت. تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی انصر صاحب، آپ نے بجا فرمایا ہے. ایک تو جو مہنگائی کا جن ہے وہ اس مہینے بوتل سے باہر آتا ہے، لیکن کوئی لگتا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ بما اہل و عیال باہر آ گیا، اکیلا نہیں آیا. تو دیکھیں انصر صاحب، آپ نے جو نشاندہی کی ہے یہ اصل میں کوئی بھی اپنی جو ہے جو کمزوری ہے یا غلطی ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جب مہنگی چیز لے کے دکاندار آئے گا تو ظاہر ہے وہ اس نے اپنی خرید سے کم تو نہیں بیچنی. اسی طرح جو منڈی والے ہیں ان کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے مہنگی ملی ہے. ہمارا کون جا رہا ہے؟ ہمارے عام آدمی جو ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اس کا اثر کیا ہوا کہ کراچی سے فروٹ کے بائیکاٹ کی مہم شروع ہوئی اور اس وقت پورے ملک میں پھیل چکی ہے. آزاد کشمیر میں بھی سوشل میڈیا آپ دیکھیں بھرا پڑا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ 31 مارچ تک آپ پھلوں کا بائیکاٹ کر دیں، مت خریدیں آپ پھل. پھل پیرشیبل آئٹم ہے. آپ اگر لیٹ سے اس کو باہر ایک دفعہ لے آتے ہیں کولڈ سٹوریج سے تو اس کے بعد پھر وہ خراب ہو جاتا ہے. اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے. عمر کم ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کا اثر جو ہے مہنگائی کے اوپر تو چلیں پڑے گا سو پڑے گا، لیکن اس کا مستقل کوئی حل ہونا ضروری ہے. انصر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ذہن سازی نہیں ہوتی، یہ ذہنی جو ہمارے سافٹ ویئر ہیں یہ تبدیل نہیں ہوتے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک جو بڑا رول ہے وہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان پہ بھی ایک یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جو رمضان کی فضیلت ہے اس میں جو انسان نیکیاں سمیٹ سکتا ہے، اپنے غریب بھائیوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، غریب رشتہ داروں کی، عام غریب جو دیہڑی دار لوگ ہیں ان کی مدد کر کے جو ہے ہم اپنی آخرت جو ہے اور دنیا بھی سنوار سکتے ہیں. اچھا، لیکن دیکھیے کہ یہ جو فروٹ کی بائیکاٹ کا مہم کہ یہ جو مہم سٹارٹ ہوئی کراچی سے اور پورے پاکستان میں کشمیر تک پھیل گئی، اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ کراچی کے اندر پھلوں کے جو ریٹس ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے. یہ بڑا یونیورسل اصول ہے جی کہ جب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک سلسلہ ہے نا. جب آپ ایک چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو اگر لوگ اسے کھانا چھوڑ دیں یا کچھ دن کے لیے اس کا بائیکاٹ کریں تو اس کے ریٹس جو ہیں وہ اپنی اوقات میں آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آٹا جو ہے اس کا ریٹ 25 30 40 50 60 ہوتا اب 150 روپے کلو تک آٹا ہے. تو جو فری آٹا بانٹا جا رہا ہے، ہم نے کافی
دل دہلا دینے والے مظالم بھی دیکھے کہ ایک آٹے کا بیگ جس کی ویلیو جو ہے ٹوٹل 1500 روپے ہوتی ہے، اس کو لینے کے لیے کتنی انسانی جانیں جو ہیں، کتنے بزرگ شہری مائیں، کتنے بزرگ جو ہیں وہ ابھی تک وفات پا چکے ہیں۔ تو راجہ صاحب یہ آپ نے اخلاقی پہلو تو اجاگر کر دیا، اس میں ہائر سطح پہ، میں لوکل سطح پہ بات نہیں کر رہا ہوں، کہ اسٹیٹ کی سطح پہ انتظامی پہلو بھی بیچ میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ صاحب ہمارے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں وہ اگر میں اس میں مبالغہ نہ ہو تو شاید آزاد کشمیر کے تو وہ سب سے امیر ترین شخص ہیں، لیکن پاکستان کے بھی میرے خیال میں جو ٹاپ 10 لوگ ہیں ان میں شاید ان کا شمار ہوتا ہوگا، اور جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں ان کی بہت زیادہ توقعات وابستہ تھیں ان کے ساتھ کہ وہ جب آئیں گے تو آزاد کشمیر میں جو عام آدمی ہے اس کے حالات زندگی جو ہیں اس پہ فرق پڑیں گے، اور ابھی تک جو ہے وہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ قریب ختم ہونے کو ہے، لیکن ابھی تک حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی طرف سے جس طرح کی عام لوگوں کے لیے کوئی پیکج اعلان کرنا چاہیے تھا یا عام لوگوں کو ریلیف کے لیے کوئی اقدام اٹھانا چاہیے تھا، لیکن ہمیں ابھی تک کل کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن کوئی راجہ صاحب دیکھیے نا، اب ان کی نسبت آپ دیکھیے جن لوگوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو مخیر حضرات ہیں یا جو عام لوگ ہیں وہ خیال کریں، یہاں پہ میرپور میں ایک ایسی بھی یہاں پہ رفاہی تنظیم ہے جو روزانہ تقریباً 2500 لوگوں کو افطاری اور سحری پورا کھانا ان کو مفت دے رہی ہے، 2500 سے زائد لوگوں کو میرپور کے اندر میں بات کر رہا ہوں۔ یہی صورتحال کراچی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، پشاور، مطلب جگہ جگہ اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ پاک نے دیا ہے اور دل بھی دیا ہے اور وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے کہ جہاں پہ 23، 24، 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، تو اب ہر بندہ یہ اس چیز میں رسپیکٹ نہیں سمجھتا کہ وہ کسی جگہ جا کے مفت کھانے والی سبیل پہ بیٹھے یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ زکوٰۃ ڈیزرورز کو یا صدقہ جہاں پہ تقسیم کیا جا رہا ہے وہاں پہ جائے۔ تو اس میں حکومتی سطح پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر مشکل ہوگا۔ انصر صاحب آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ جو فار ایگزامپل آپ نے میرپور کا بتایا کہ 2300-2400 لوگوں کو جو ہے، آپ دیکھیں یہ جو میرپور ضلع ہے تقریباً 5 لاکھ کے قریب، اس کے بعد یہ 4.5 سے 5 لاکھ، تو 4.5 لاکھ میں سے اگر 2300 لوگوں کو کھانا مل گیا، اور پھر یہ جو انصار صاحب اصل جو چیز ہے، مجھے چیز جب مظفر آباد میں 8 اکتوبر 2005 کو زلزلہ آیا تو یہ چیز میں نے آبزرو کی کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ پروفیشنل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، وہ ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں، لوگ بھی اپنی آسانی کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پہ انہیں جو ہے وہ خیرات دے دیتے ہیں، یا جو سامان ہے اشیاء خرد و نوش کا وہ دے دیتے ہیں، اور وہاں سے ٹرکوں کے ٹرک خالی کر کے آ جاتے ہیں، اور وہ جو ایک ہی فیملی ہے یا وہ جو مخصوص لوگ ہیں ان کے گھر جو ہے وہ جو ڈسپوزیبل واٹر جو ہے وہ اس سے غسل بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو پینے کے لیے نہیں مل رہا، ان کے گھر اتنا سٹاک لگا ہوا ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ آزاد کشمیر میں ایک اور ہم بڑا مطلب دیکھ رہے ہیں کہ بھکاری مافیا، گداگر مافیا جو ہے، راجہ صاحب دیکھ کے تو انسان چکرا جاتا ہے، ایسے ہی ہے، اور ہمارے اوورسیز جو بہن بھائی ہیں وہ بڑا اس چیز پہ اریٹیٹ ہوتے ہیں اس طریقے سے، اور سنا ہے کہ کافی زیادہ یہ جو جرائم کی وارداتیں ہوتی ہیں ان میں بھی یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس چاہیے۔ یہ ایک تو جو میرے مشاہدے میں انصار صاحب بات ہے، ایک تو جمعرات کو زیادہ چیز ہوتی ہے، لیکن رمضان میں جو ہے وہ ایک پورا ایک لشکر آیا ہوتا ہے، اور جو لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی ان سے بھیک مانگتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا انصاری صاحب کہ بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے عزیز و اقارب میں سے، ہمارے دوستوں میں سے، یا معاشرے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی خوددار ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ کسی جگہ بیٹھ کے جہاں مفت کھانا مل رہا ہو، ان کی عزت نفس کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہاں بیٹھ کے وہ کھانا کھائیں یا وہ کسی کے آگے اپنی جولی یا دامن پھیلائیں۔ تو ایسے لوگوں کی انصار صاحب تلاش کر کے اپنے پڑوسیوں میں، اپنے قریبی عزیزوں میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں ایسے لوگوں کے جو ہے وہ گھروں میں جا کے ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، باوقار طریقے سے مدد کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو نیکی کمانے کی جو ہے یہ ایک مقام ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو تھوڑا سا تردد کریں،
اور ایسے لوگوں کی مدد کریں، نہ کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں جو جن کو ہزاروں لوگوں سے جو ہے وہ چیزیں لیتے ہیں، اور وہی چیزیں ایک آدمی آٹے کی گتھی اس نے فرض کیا 1000 روپے کی لی ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ 500 روپے کی کسی دکان پہ بھیج جائے گا جہاں سے اسے کسی نے لے کے دی ہے۔ آپ نے وہ 2019 کے زلزلے میں جو میرپور میں آیا تھا، یہ آپ نے کچھ واقعات ڈیٹیکٹ بھی کیے تھے کہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں جو کہ یہاں کے ارتھ کے ایک فیکٹریز بھی نہیں تھے، وہ بوریاں اکٹھی کر کے تو آدھی قیمت پہ جا کے بیچ رہے تھے دکانوں پہ۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی اگر آپ نے صحیح حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور جو ڈیزرو کرتے ہیں لوگ وہ بھی کبھی نہیں مانگتے، کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے ایسے۔ اور ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ اسپیشلی اوور آل پاکستان کی بات کریں اور آزاد کشمیر کی بات کریں ان اسپیسیفک، تو ہمارا اتنا زیادہ جو یہاں کا ایک اوورسیز کا ایک سیگمنٹ ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ اور اس دفعہ یہ کیمپین بھی چلی ہوئی ہے کہ آپ بڑی بڑی سو کالڈ تنظیموں کو پیسے دینے کی بجائے آپ اپنے جس جگہ سے آپ کا تعلق ہے ارد گرد دیکھیں، کوئی محلے دار ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی بہن بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، برادری دار ہے، جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے، آپ اپنی جو امداد ہے اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اس تک پہنچائیں۔ یہ نیکی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ایسی ہے نا؟ ایسی انصار صاحب، ابھی یہاں اگر ہم میرپور کی بات کریں تو یہاں کے جو لوکل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ڈویژنل لیول پہ جو افیسران ہیں وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ان دنوں، رمضان کے دنوں میں بالخصوص جو پرائز کنٹرول کمیٹی ہے وہ بھی متحرک ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں پہ جو سنا ہے ڈپٹی کمشنر چودھری امجد صاحب نے بڑا نوٹس لیا ہوا ہے، کمشنر صاحب چودھری شوکت صاحب نے، وہ بلکہ وہ ہم ناولوں میں پڑھتے تھے نا کہ بھیس بدل کے جانا عام شہری کے روپ میں، اور پھر پتہ کرنا کیا ریٹ ہے، پھر جو مجرم ہے اس کو گردن سے پکڑ کے ٹینٹوات کو اس کا دبا دینا، اس طرح کے واقعات بھی سنا ہوئے ہیں۔ انصار صاحب، ہمارے جو یہاں پہ اے سی ہیں انہوں نے جو ہے وہ عبدالقادر مغل صاحب جو ہیں وہ گئے مارکیٹ میں، اور اس میں سٹی کے جو ایس ایچ او ہیں اور جو پولیس اہلکار تھے وہ بھی سول کپڑوں میں تھے، اور اچھا وسیم نواز صاحب جی ہاں، انہوں نے جو پرائز کنٹرول کمیٹی کی طرف سے جو لسٹ جاری کی ہے اس سے ہٹ کے جو کچھ دکاندار جو چیزیں سیل کر رہے تھے، 11 دکاندار جو ہیں دکانیں جو ہیں سیل کی ہیں انہوں نے، اور 5 دکانداروں کو انصار صاحب گرفتار کیا ہے اور جرمانے بھی کیے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سٹیپ ہے، جو جہاں ہم اتنے تنقید کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، جہاں پہ کوئی خرابی نظر آئے وہاں پہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے کام کو بھی پھر اسی طرح جو کمشنر صاحب ہیں اور ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ پرائز کنٹرول کمیٹی کے علاوہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ انصار صاحب اسپیشلی گوشت کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے جو ریٹس ہیں اس سے تجاوز کی صورت میں 2 شکایات ڈیسک جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پہ ایک میں دیکھ رہا تھا کہ ایک غلط فہمی یہ بھی پھیلی ہوئی تھی، غلط فہمی ہے یہ صحیح فہمی آپ ذرا رہنمائی کر دیں، کہ مظفر آباد، کوٹلی، باغ، راولاکوٹ، میرپور مختلف اضلاع میں یہ جو گوشت وغیرہ ہیں ان کی قیمتیں ڈفرینٹ ہیں، یہ بعض لوگ کہہ رہے تھے، کیا ایسا پاسبل ہے؟ جی انصار صاحب، اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں چودھری امجد اقبال صاحب انہوں نے ایک وضاحت کی ہے اس حوالے سے کہ یہ جو مرغ ہے اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک برائلر ہے اور ایک بریڈر ہے۔ جو برائلر ہے یہ میکسیمم 2 کلو تک ہوتا ہے، اور جو بریڈر ہے یہ 8 سے 10 کلو گرام ہے۔ اور یہاں میرپور میں جو ہے یہ بریڈر جو ہے وہ لوگ کھانا پسند نہیں کرتے، یہ یہاں پہ نہیں آتا، اور اسی طرح جو ہے دارالحکومت مظفر آباد میں وہاں یہ کیونکہ ہے تو دونوں چکن ہیں، جو ریٹس کے حوالے سے جو بریڈر ہے وہ سستا ہے اور جو برائلر ہے وہ انصار صاحب مہنگا ہے۔ تو جناب اب چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب، اور آج کا یہ جو پروگرام ہے جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں مہنگائی کا جن جو کہ بے قابو ہو چکا ہے، ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان۔ چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے کمشنر میرپور ڈویژن جناب چودھری شوکت صاحب نے۔ چوئی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جناب چوئی صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کے لیے رمضان المبارک میں آپ کے احکامات پہ
मुख्तलिफ अजला में जो आपके लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, काम कर रहे हैं, अभी तक क्या रिजल्ट आया सर उसका? सर अभी तक बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी रिसेंटली मैंने रिपोर्ट भेजी है। एक तो ये है कि हम एक्सक्लूसिवली एक तो पहले स्टेज पे वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरी स्टेज पे फाइन भी हो रहा है, 3 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। यानी जो एक्चुअल हो जाते हैं, 2 या 3 दफा इंस्पेक्शन हुई, उन्होंने नहीं अपना तरीकाकार दुरुस्त किया, स्टिल वो जो गिवन रेट्स हैं उससे ज्यादा पे कर रहे हैं, तो उस पर हमने फिर सख्ती भी की है, उनको गिरफ्तार किया है। दूसरी बात यह है कि रेगुलरली इंस्पेक्शन हो रही है, ये नहीं है कि एक दिन होगी दूसरे दिन छोड़ दी। तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही है हमारी। पहले तो ये होता था कि इंतजामिया अपनी गाड़ियों में जाती थी तो वो पहले पता चल जाता है, तो वो अकॉर्डिंगली। तो अभी यही है कि कल हमारे एसी साहब छुट्टी थी, हालांकि उसके बावजूद वो बेस बदल के गए, उन्होंने चीजें खरीदी प्रैक्टिकली और उसके कार्रवाई की। अच्छा, तो ये दुरुस्त है कि ठीक है, पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त 47% है, लेकिन वो अपनी जगह, लेकिन जो लोकल फैक्टर है सारे, एटलीस्ट वो भी ज़ाहिर नहीं होना चाहिए इस कदर, क्योंकि आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं चीजें। जनाब चौधरी शौकत साहब, आप चूंकि कमिश्नर हैं और आपका बड़ा एक पढ़ा लिखा लिटरेरी किस्म का बैकग्राउंड है, आप इंसानी जज्बात को भी समझते हैं, और मैंने देखा आपकी गुफ्तगू में बड़ी इस लिहाज से शाइस्तगी होती है, लोगों के लिए दर्द होता है, आप लोगों का दर्द फील कर रहे होते हैं। मीरपुर को, आज़ाद कश्मीर को ओवरसीज़ का एरिया कहा जाता है, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत गरीब लोग भी हैं जो बिल्कुल सफ़ेद पोश हैं, जिनकी इनकम इतनी भी नहीं है कि वो अपने किचन का खर्च भी बर्दाश्त कर सकें। तो क्या ये जो आप प्राइस जो एवेल्यूएट करते हैं, जो सोर्सेज हैं, उनको आप देखते हैं कि वहाँ से किस तरह आ रही है? लोग ये कहते हैं कि केला अगर 400 रुपये दर्जन हमें मिल रहा है मंडी से, तो हम 300 का कैसे बेचें? इसका क्या जवाब है हमारे पास? पहली बात तो ये है, 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि रमजान में फ्रूट की हम सारे सादत भी समझते हैं कि चलो रोजे की बरकत के लिए फ्रूट चाट बने, फ्रूट भी फल भी हो, गरीब हो अमीर हो अपनी बसात के मुताबिक खरीदता है। एक तो ये है कि डिमांड बढ़ जाती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मंडी है हमारी, शायद उसकी कैपेसिटी की नहीं है, जो सामान आता है जरूरत ज्यादा है, चीजें थोड़ी हैं, तो उस वजह से भी थोड़ी सी प्राइसेस हायर होती हैं, ठीक है। अभी हमने कोशिश तो की है तमाम नुमाइंदगान के साथ भी बैठ के, अगले कल या परसों तक हम एक अपनी अब ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि हर आदमी की एक्सेस होगी, जहाँ बैठे वो सिंपल वो मैसेज करेगा, हमारे पास आ जाएगा, और कोशिश करेंगे कि ये मॉनिटरिंग का निजाम हमारा बेहतर हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो वीक के लिए आटे की हद तक मतलब वही है हार्ड, जहाँ से भी होती है, हमने कंप्लेंट सेल भी बनाया हुआ है अपना ऑफिस भी, डीसीज में भी, जहाँ से शिकायत आती है इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करवाते हैं फूड डिपार्टमेंट के बाकियों से भी। बाकी रहेगी बात फ्रूट्स वगैरह की, सब्जियों के, केले की बात आपने दुरुस्त की। एक तो जाहिर है उसकी सप्लाई कम है, सप्लाई कम होती है तो डेफिनेटली प्राइसेस वो डिमांड के मुताबिक ही है, इकोनॉमिक्स का असूल है। इवन देन अभी कोशिश जारी है, होपफुली वी आर ट्राइंग के लिए 2 से 3 डोज में हमने उनको कहा भी है कि आप जरा बल्क में और इन एडवांस फ्रूट्स वगैरह और केला पर्टिकुलरली जो महंगा हो रहा है, ये चीजें ज्यादा क्वांटिटी में मंगवाएं, ताकि जितनी डिमांड है वो पूरी हो जाए और लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। जनाब चौधरी शौकत साहब, इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ज़कात डिज़र्वर्स हैं, सदकात डिज़र्वर्स हैं, इस दफ़ा एक कैंपेन चली हुई है कि आप बहुत बड़ी बड़ी तंजीमों को देने की बजाय अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में देखें कि कोई सफ़ेद पोश है जो कि मांग भी नहीं सकता, आप उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर उसके घर तक उसकी ज़रूरत पूरी कर दें। ये एक हमारे ओवरसीज़ के अंदर एक कैंपेन चली है जो कि बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं, उनके समझिए कि गोल यहाँ पे आ रहे हैं। क्या इनको कंट्रोल करना कोई मुश्किल है सर, या कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? सर जी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कल रात को हमने मीटिंग कर ली है इस पर, तो हम सारे सेक्टर्स में अग्रेसिवली सारे मजिस्ट्रेट, ये चूंकि अगर एक साइड से करें आप भी समझते हैं, दूसरी साइड से आ जाएंगे, तो हमने प्लान किया है बुनियादी तौर पर। पंजाब में तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो, ये सोशल प्रोटेक्शन वाले वो ये कार्रवाई करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस हेल्प करती है। लेकिन चूंकि हमारे सोशल वेलफेयर वाले तो जाहिर है इस तरफ आ ही नहीं रहे, तो उनको भी हम बुला रहे हैं आज, और ये कह के कम्प्रिहेंसिवली लॉन्च करेंगे, और होपफुली अगले दिन आपको नजर आएगा कि इनको
गिरफ्तार करके हम जिला बदर कर देंगे। हमारे पास इसके अलावा तो अभी और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यही कर सकते हैं, अपनी हदूद से उनको निकाल देंगे और ये पूरे डिवीजन में करेंगे, एक ही दिन मैसिव ऑपरेशन होगा इन लोगों के खिलाफ। माशाल्लाह। यहाँ और दूसरी बात अपनी की कि अपने लोकल लोगों को हमारी यही तरजीहात है, हमारे जितने भी लोग हैं, मिलने वाले भी हैं, मैं भी चूंकि मकामी हूँ, तो उन सबको हमने यही कहा है, अभी जितना मुस्लिम हैंड में जितने ऑर्फन उनके पास रजिस्टर्ड थे उनको घरों पर राशन पहुंचाया। इसी तरह जो बेवगान थी लोकल, हम आपका लंबे पे नहीं, वो बिल्कुल आपकी ये जो ओवरसीज ने हिकमत अमली अपनाई है यही सबसे बेहतर। और वैसे भी कुरान और हदीस के मुताबिक कहते हैं कि पहले घर से चैरिटी बिगिन एट होम, तो इसलिए ये बिल्कुल होना चाहिए। और उस फैक्ट जो नहीं मांग सकते या किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी इमदाद करें। तो इंशाल्लाह हम इसको इनकरेज करेंगे इस कैंपेन को, ताकि उन लोगों के लिए भला हो सके। जनाब चौधरी शौकत साहब, कमिश्नर मीरपुर डिवीजन की हैसियत से आप यहाँ पे वक्त दे रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। यहाँ पे राजा हबीबुल्ला खान फ्रॉम डेली जंग एंड जियो न्यूज़, ये आपसे बात करेंगे। कमिश्नर साहब, आप यहाँ के क्योंकि मकामी रहने वाले हैं, लोगों के मसाइल से बखूबी आगाह हैं, आप प्राइसेस की तो बात हुई, क्या प्राइसेस के अलावा भी कोई आम आदमी को रिलीफ के लिए कोई सस्ते बाज़ार या इस तरह की कोई फूड पैकेज या कोई आम लोगों की कोई बेहतरी के लिए क्या कोई प्लान ज़ेर गौर है? सर जी, हमने इस वक्त तक 12 सस्ते बाजार बनाए हैं, ठीक है, जिन पर इस वक्त जो इस काम कर रहे हैं, और जो डेली की बुनियाद पर है। कल से मैं डॉक्टर साहब को भी वो रिपोर्ट भिजवा दूंगा जो उस रोज की होती है। हमने तमाम ऑफिसर्स, एसी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार लेवल तक किसने कितने विजिट्स किए, कितनी शॉप्स को किया, कितना फाइन किया, कितने को वार्निंग दी, वो हम आपसे सारा डाटा भी शेयर कर लेंगे। वैसे होपफुली कल मैं ट्राई करूंगा, अगर वो ऐप बन के आ गई है हमारी, तो वो ऐप का एडवांटेज ये होगा कि हम उसको थोड़ा सा उसकी मुश्तरकी भी करेंगे, आप लोगों का तावन भी चाहिए होगा कि लोगों को पता होगा, और उसमें फिर ये है कि विजिट वाला इशू खत्म हो जाएगा। बंदा मैसेज करेगा जी कि मैं खड़ा हूँ बारखुरमा में फलां शॉप पे, तो ये रेट्स ये और ये चार्ज कर रहे हैं, तो हमें उसमें कार्रवाई करने में, मॉनिटरिंग में इंशाअल्लाह ज्यादा आसानी होगी, तो उससे कीमतों के कंट्रोल में काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह हमारे एक लिसनर हैं अफसर सदोजई साहब अली सोजल रावलाकोट से, उन्होंने आपको सलाम दिया है। जनाब कमिश्नर साहब आपकी बात को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ रावलाकोट में तो जो रेट लिस्ट इंतज़ामिया निकालती है इस पर अमल नहीं होता, और अगर रेट लिस्ट मांगे बाज़ का तो वो दुकानदार लड़ाई कर बैठते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि उसमें प्रेस का एक बंदा भी होता है, प्रेस क्लब का, राजा हबीबुल्ला सब भी वाकिफ हैं। हमने जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी और एनजीओ साइड से भी लोग होते हैं, बैठ के दुकानदारों को भी बुलाते हैं और उनसे भी ये कहते हैं कि रैशनल चीज दें। हम ये नहीं चाहेंगे कि आपका प्रॉफिट मार्जिन खत्म कर दिया जाए, लेकिन इतना रखें कि जिस पर अमल दरामद हो सके। तो इंशाल्लाह डे बाई डे, जाहिर है ये तो नए से नए इश्यूज आ रहे हैं रोजाना, तो हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि शाम को हम बैठते हैं, कल फिर वीडियो लिंक पे लिए सारे डीसीज को, एसीज को, उनके साथ फिर मुशावरत करके देखेंगे जितना हम रिलीफ दे सकते हैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश होगी। मुबशर लोन वाला चक्कर नहीं जी, मुबशर लोन साहब हैं, ये इस वक्त बर्मिंघम से, इन्होंने ये सवाल किया है आपसे। मुबशर लोन साहब रहते बर्नले में हैं, बर्मिंघम आए हुए हैं। ये कह रहे हैं कमिश्नर साहब को बहुत बहुत सलाम हो मेरा, और ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये भी सुना है कि मीरपुर के अंदर जो है अगर यहाँ पे कम्पिटिटिव मार्केट अगर थोड़ी सी हम यहाँ पे जनरेट करें तो रेट्स जो हैं थोड़े से नीचे आ सकते हैं। कम्पिटिटिव मार्केट से उनकी मुराद शायद ये है कि मंडियों की तादाद में इजाफा कर दिया जाए, दुकानों की तादाद में इजाफा कर दिया जाए, यूटिलिटी स्टोर्स की या दीगर चीज़ें जहाँ सस्ती चीज़ें मिलती हैं। थिंक एंड फिक्स का एक जिक्र कर रहे हैं कि मीरपुर के एक साहब हैं मस्कीन आसी साहब, वो 1300 रुपये का आटा 1000 रुपये का दे रहे हैं। इस तरह के काम क्या करने से कुछ फर्क पड़ेगा? क्या कहते हैं आप सर ऐसे लोगों की? इससे डेफिनेटली कराची में जेडीसी के नाम से एक तंजीम है, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। उन्होंने ये किया है कि सब्जी में अपने फ्रूट सब्जियां वो एक पैक बनाया होता है, ठीक है, वो 150 मतलब नॉर्मली शायद उसकी प्राइस 500 हो, लेकिन उन्हें सब्सिडाइज करने के लिए या जो लोग उनको फंडिंग करते हैं तो एक नॉमिनल प्राइस 1 या 5 रुपए या 10 रुपए रख के वो फरोख्त कर रहे हैं। उससे यकीनन, लेकिन सारी आबादी को तो आप कैटर नहीं कर सकते, लेकिन थोड़े से लोगों को फायदा हो सकता है। हाँ, कम्पिटेटिव मार्केट में हमने कंसिडर किया है। अभी मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमने एक फाइल भेजी हुई है MDHA में जो सब्जी मंडी कायम करने के लिए नई,
تو اس ایریا کی ڈیولپمنٹ میں آج بھی بات ہوئی ہے. تو کل ہم چودھری منشا صاحب کو بلا رہے ہیں, ڈی جی صاحب کو, تو ان سے بات کر کے ہماری کوشش ہوگی. دوسری بات جو ناسی صاحب کر رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت اچھا کام ہے. ایٹ لیسٹ وہ طبقہ جو پسا ہوا ہے, جو افورڈ نہیں کر سکتا, ان کے لیے تو بہت ہے. لیکن نارملی ہم نے پورے میرپور ڈویژن میں 1200 کے حساب سے جو گورنمنٹ کے ریٹس ہیں اس کا انشور کیا سپلائی کو. اور رمضان کے دوران وی آر ٹرائنگ کہ کوئی بھی بندہ اس سے محروم نہ رہے. تو انشاءاللہ جہاں سے ہمیں فیڈ بیک ملے گا, یہ پازیٹیو چیزیں ہیں. لون صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست کی ہے کہ جب کمپیٹیٹیونیس زیادہ ہوتی ہے تو اس کو یقیناً فائدہ ہوتا ہے. مارکیٹ سے جب دوسری منڈی آ جائے گی تب بھی پرائسز گر جائیں گی. یہ درست ہے بات بالکل ان کی. ہم کوشش کرتے ہیں. دوسرا ایک پٹھان ہے, شاید آپ واقف نہیں ہوں گے, کوٹلی میں اس سے انہوں نے انتظامیہ نے بات کر کے لگوایا ہے, جس کے ریٹ خاصی حد تک مطلب مارکیٹ سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے, جو ہم نے دیے ہوئے ہیں ان سے بھی کم ریٹ ہے. از ٹرائنگ, تو ہم بھی رابطے میں ہیں ان سے, کوشش کرتے ہیں تمام بڑے شہروں میں اگر یہ چیز ہو جائے تو ایٹ لیسٹ لوگوں کو کوئی آپشن اویلیبل ہو جائے گی. جناب شوکت صاحب, آخری بات میں آپ سے لینا چاہوں گا, چونکہ آپ کی شخصیت کے دو پہلو ہیں. ایک وہ سیٹ ہے جس پہ آپ تشریف رکھتے ہیں, اس میں ایڈمنسٹریٹو ایک سخت پہلو ہوتا ہے, اور ایک آپ کی شخصیت ہے جو کہ بڑی ڈیلیکیٹ اور بڑی دل آویز ہے. میں چاہوں گا کہ شخصیت کے دوسرے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تمام دکانداروں کو ایک اپیل کریں کہ کمشنر میرپور کی حیثیت سے, ایک چودھری شوکت ایک انسان, ایک مسلمان کی حیثیت سے انہیں ایک اپیل کریں کہ پلیز آپ تھوڑا لوگوں کا خیال کریں, اللہ آپ کو بہتر رزق دے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں اگلے والے آنے والے 1 یا 2 دنوں میں ان تمام کو مختلف جو تنظیمیں ان کو بٹھا کے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور ہم تھرو آؤٹ ریکویسٹ کریں گے. کوئی بات نہیں ہے, اگر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. ہم وہ تمام میسر کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ریکویسٹ کریں گے کہ لوگوں کو جتنا آپ ریلیف دے سکتے ہیں وہ دیں رمضان کے مہینے میں. چوئی صاحب بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی کمشنر صاحب, تھینک یو. جی رادا حبیب اللہ خان صاحب, کمشنر صاحب سے ہم نے کھل کے گفتگو کی ہے, اور کیا آپ تجزیہ کرتے ہیں ان کی باتوں کا؟ انصار صاحب بہت بہت شکریہ. میرپور میں اتفاق سے اس وقت کمشنر میرپور ڈویژن جناب چودھری شوکت علی صاحب, اسی طرح ڈی آئی جی صاحب ہیں جناب خالد چوہان صاحب, پھر ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں چودھری امجد اقبال صاحب, اے ڈی سی جی ہیں یاسر ریاض صاحب. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ مقامی ہیں, یہاں کے رہنے والے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے میں نے دیکھا ہے کہ اتنی تعداد میں, اور یہ ان تک ایک عام جو شہری ہے اس کی رسائی جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے, یہ دستیاب ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. تو یہ جو کمشنر صاحب نے یہ باتیں کی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ ایک انیشیٹو ہے, اور وہ درد دل رکھتے ہیں, اچھے انسان ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس رمضان میں لوگ جو ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سول سوسائٹی ہے, جو ہماری اسپیشلی بزنس کمیونٹی ہے, انہیں بھی جو ہے تعاون کرنا چاہیے, اس چیز کا احساس کرنا چاہیے. اور بالخصوص جو علماء اکرام ہیں انتہائی ہمارے لیے قابل احترام ہے, تمام مسالک, ان سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ نماز جمعہ کے دوران, تراویح کے دوران آلموسٹ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, تو اس چیز پہ فوکس کریں کہ عام آدمی جو ہیں, جو غریب لوگ ہیں, طبقات ہیں. آپ دیکھیں کہ میں انصار صاحب اتفاق سے باہر رہا ہوں, اور اس وقت بھی ہم ایسی کوئی چھوٹی سی بھی خبر جو ہے وہ چھپی نہیں رہ سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلمز ہیں وہ روزے داروں کے لیے بیرون ملک جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, سستی چیزیں فراہم کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا وجہ ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں چلتی کہ ہر سال جو ہے وہ رمضان میں نارمل لائف چل رہی ہوتی ہے, لیکن رمضان میں یہ کوشش کی جاتی ہے, جو ہماری میجارٹی ہے بزنس کمیونٹی کی, بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, خدا ترس لوگ بھی ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں جو ہے نا ہم نے پورے سال کا منافع کمانا یا کمائی کرنی ہے ہم نے سال بھر کی. یہ جو سوچ ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس میں انتظامیہ نے ایک آرڈر بھی جاری کیا ہے, آرڈر کہہ لیں, اپیل کہہ لیں, علماء کرام, اساتذہ, تمام لوگوں سے کہا گیا کہ آپ مساجد میں اپنے حلقہ احباب میں لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھائیں, اخلاقیات کی روشنی میں سمجھائیں کہ کون سی چیزیں کرنے والی ہیں, کون سی نہ کرنے والی ہیں. اچھا, کمشنر صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ دوسری منڈی یہاں پہ میرپور میں اس پہ کام ہو رہا ہے, نیو سٹی کے اندر یہاں پہ بننے کا امکان ہے. چودھری منشا صاحب کو بلا رہے ہیں,
تو اب ہم چلتے ہیں میرا خیال ہے اگلے مہمان کی جانب جی اور ان سے ان کی رائے جو ہے وہ دریافت کرتے ہیں. جی سامعین، ابھی کمشنر میرپور ڈویژن چودھری شوکت صاحب جس طرح اپریشیٹ کیا انہوں نے میرپور میں ایک ایسا اوورسیز شہری، ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے امریکہ میں زندگی گزاری، مختلف کتابیں لکھیں، صحافت کے شعبے سے بھی وابستہ رہے، لیکن اس کو ذریعہ روزگار نہیں بنایا بلکہ پبلک کی فلاح کا، لوگوں کے ایشوز کو ریزالو کرانے کا ایک ذریعہ بنایا. محمد مسکین آسی، بڑی جانی پہچانی شخصیت. جناب محمد مسکین آسی صاحب، یہ جو آپ نے سستا آٹا، سستی سبزیاں، یہ مختلف چیزیں آپ کر رہے ہیں، یہ آئیڈیا جو آپ نے لیا ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اس کی کہانی یہ ہے کہ لوگوں کو مفت دے کر بکاری نہیں بنانا چاہیے. لوگ سستی چیزیں لیں، مہنگائی کے خلاف جہاد کریں، اور یہ جو مہنگائی کی ایک ریل پیل ہے اس میں ہم جو ہے نا اس کے خلاف ایک جا کر رہے ہیں کہ آج 1470 روپے کا آٹا 10 کلو کا ایک بیگ مل رہا ہے اور ہم 1000 روپے کا دے رہے ہیں. ماشاء اللہ. آلو جو 60 روپے کلو ہے ہم 30 روپے دے رہے ہیں. ماشاء اللہ. اور اسی طرح پیاز جو ہے وہ 60 روپے کلو، 100 روپے کلو دے رہے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ رمضان مبارک میں اس مہنگائی کے خلاف جو لوگ پیچھے جا رہے ہیں ان کو کچھ ریلیف مل سکے. اچھا، اس میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ آپ کی ایک تحریک کئی سالوں سے آپ چلا رہے ہیں کہ بھکاری نہ بناؤ بلکہ لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرو، اور آپ اس کے تحت کوئی 150 کے قریب جو رکشے ہیں وہ لوگوں کو آپ آسان قسطوں کے اوپر، جس میں کوئی انٹرسٹ، کوئی سود، کسی قسم کی چیز نہیں ہوتی، یہ جو اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا جیسا کہ پروگرام ہے اس طرح کا آپ ماڈل جو ہیں یہ میرپور میں یہاں پہ چلا رہے ہیں. اس میں آپ کو رسپانس کیسا ملا جن لوگوں کو آپ نے یہ 150 لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کیا ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی پارٹی ڈیفالٹر ہو کے آپ کا رکشہ کھا کے بھاگی ہو؟ نہیں، کھا کر نہیں بھاگ جاتے، شہر کے لوگ ہیں. یہ ضرور ہے کہ ایک ساتھ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی وہ لیٹ کر دیتے ہیں، تو ایسی فکر کی بات نہیں ہے. تو ماشاءاللہ 150 ٹھیک ہے، ہم نے رکشہ دیا، اور 50 رکشے کم از کم جو ہے نا لوگوں نے ایک ساتھ دے کر اپنے نام بھی کرا لیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 75 ایسے چھوٹے دکاندار جن کو ہم 25,000 روپے جو ہے نا قرض دیتے رہے ہیں، وہ بھی ہماری اس اسکیم میں شامل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس میں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے بھی ہم ظاہر ہے کہ ان کو زحمت دیتے رہے. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کا 100% جو ہے ریشو ہے ریکوری کا، تو آپ کو بھی اس میں خدا نہ خواستہ کوئی سرپرائز ایسا نہیں ملا کہ جس سے آپ کے نیکی کے جذبے کو ٹھیس پہنچی ہو؟ نہیں، نیکی کے جذبے کو ٹھیس جو ہے نا یہ اگر پہنچے بھی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں ڈس ہارٹ نہیں ہوتا ہوں. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو میں معاف بھی کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے یہ بات. ہم معاف بھی کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. یہاں پر رادھا حبیب اللہ خان فرام ڈیلی جنگ اینڈ جیو نیوز، محمد مسکین آسی صاحب آپ سے بات کریں گے. آسی صاحب، یہ آپ کا جو کام ہے اسے جس قدر اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، انسانیت جو ہے اس کا اصل معراج یہی ہے. تو آپ کا جو یہ فلاحی کام ہے یہ کیا صرف میرپور تک محدود ہے، یا میرپور کے علاوہ بھی کوئی دیگر شہروں میں بھی جو ہے وہ اس کا آپ کا پروگرام ہے کہ اس کا دائرہ کار بڑھائیں؟ نہیں، اس وقت تو ہم میرپور شہر میں یہ کام کر رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے فیوچر میں ہم شہر سے باہر کریں. بالکل صحیح. تو اس میں محمد مسکین آسی صاحب، ابھی کمشنر صاحب نے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا اور میں نے ان سے ذکر کیا کہ آج کل اوورسیز جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ان میں ایک تحریک چلی ہوئی ہے کہ آپ بڑی بڑی تنظیموں کو زکوٰۃ صدقات دینے کی بجائے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں دیکھیں کہ کون سفید پوش ہے جو منہ سے بول بھی نہیں سکتا، اپنی عزت کے مارے کسی جگہ جا کر مفت کھانا بھی نہیں کھا سکتا. آپ ان لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان تک آپ امداد پہنچائیں. آپ خود بھی ظاہر ہے کہ اوورسیز کا حصہ ہیں، آپ کی پوری فیملی وہاں امریکہ میں ہے. آپ مسکین آسی صاحب اس حوالے سے کیا سجیشن دیں گے؟ یہ
کیا ہے ہماری این جی اوز کے خلاف کہ شاید ہمارا کچھ این جی اوز کا جو ہے نا یہ ڈیلنگ اچھی نہیں ہے، اس لیے اوورسیز یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول جو ہے نا ہمارے ہم اپنے لوگوں کو ڈائریکٹ روپے دیں، کیونکہ کچھ این جی او جو ہے نا وہ اپنی عیاشیوں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ وجہ ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ یہ پیسہ ضائع نہیں ہو رہا، اور میں نے ساتھ یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو جس کو آپ دے رہے ہیں ہیلپ وغیرہ، کسی کی تصویر آپ نہیں لگاتے، اس کے پیچھے کیا کنسیپٹ ہے؟ اصل میں نہ تو اپنی تشہیر چاہتا ہوں، نہ اپنے کام کی تشہیر چاہتا ہوں، اور اگلے بندے کی ہم نے اللہ سے لینا ہے وہ مل جائے گا، اور اگلے بندے کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں کرتے آپ، کوشش کرتے ہیں نہ مجروح ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام میں آپ کا دل مضبوط کرے، آپ کے دست و بازو مضبوط کرے۔ محمد مسکین آسی صاحب، وقت دینے کا شکریہ، بڑی مہربانی۔ جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک ناول کنسیپٹ لے کے ایک شہری، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے ان کے بال بچے سارے امریکہ میں ہیں، خود بھی زندگی ساری امریکہ گزری ان کی، لیکن ایک مزدور کے بیٹے، ایک کامن آدمی کے بیٹے، خود بھی مزدوری سے انہوں نے لائف کا آغاز کیا، محمد مسکین آسی صاحب نے۔ تو ایسے کتنے لوگ ہیں ارد گرد ہمارے موجود ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ہر اس علاقے کی غربت کو دور کر سکتے ہیں، ان لوگوں کا حوصلہ افزائی کرنا ضروری ہے میرا خیال ہے۔ سر صاحب دیکھیں، انہیں نہ ہی صلے کی ضرورت ہے، نہ ہی ستائش بے شک کہہ رہے ہیں کہ میری کی جائے، نہ ہی کوئی تشہیر کی جائے۔ اصل تو نیکی انصار صاحب یہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فلاحی کام لوگ کرتے ہیں ان کے لیے رول ماڈل ہیں، کہ نہ تو یہ کسی کی مدد کرتے وقت تصویر بناتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے اس کا یہ چرچا کرتے ہیں، اور پھر بڑا جو اچھا ان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ جو اشیاء ضروریہ ہیں وہ نصف ریٹ پہ انصار صاحب یہ فراہم کر رہے ہیں۔ اس سے ایک عام آدمی کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بالکل انہوں نے درست فرمایا کہ زیادہ تر جو فلاحی کام ہے اس میں لوگوں کی مدد تو کی جاتی ہے، لیکن اس مدد سے ان کی بہتری آنے کی بجائے وہ اتنی محدود مدد ہوتی ہے کہ لوگ بیکاری بن جاتے ہیں، پروفیشنل بیکاری جو ہے اور وہ تو مناسب بات جی وہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے، اور یہ اللہ کرے کہ ان کے آئیڈیا کو جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اس پہ عمل کریں، اسے آگے بڑھائیں، کیونکہ میرپور کی اگر بات کریں، پہلے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لاکھوں کی آبادی ہے پورے ضلع کی، اور اس میں ایک آدمی جو ہے وہ ایک ظاہر ہے ایک مخصوص جگہ تک کی لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف پہنچا سکتا ہے۔ اگر ان کی اس آئیڈیا کو لے کے باقی جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ بھی اگر اس پہ کام کریں، تو جو ہمارے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن ہیں، یہ منگلہ، پھر آپ چیچیاں، اسی طرح جو ہے وہ پل منڈا، افضل پور، جاتلاں، اسلام گڑھ، چک سواری، ڈڈیال، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جتنے بھی ایریاز ہیں، اسی طرح جب یہاں کی ضرورتیں بڑھیں یا باقی دیگر اضلاع میں جو ایسے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں وہ اس چیز کو فالو کریں، تاکہ آزاد کشمیر بھر میں جو ہے وہ جہاں جہاں ایسے لوگ ضرورت مند ہیں ان کی جو ہے وہ مدد کی جا سکے۔ جی تو اب ہم چلتے ہیں جناب اگلے مہمان کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے موضوعات کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے۔ جی سامعین، ہمیں اس وقت عوامی فلاح اور عوامی خدمت کی پاکستان کی سب سے بڑی تنظیموں میں سے ایک تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی سینئر نائب صدر جناب ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب نے لاہور سے جوائن کیا ہے۔ پیشے کے اعتبار سے آپ پی ایچ ڈی ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھا ہے آپ نے، اور اللہ کی راہ میں آپ کام کر رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کوئی بھی نیچرل کیٹاسٹروفی ہو، آپ اور آپ کے رضاکار ہمیشہ ہراول دستہ بن کر قوم کی مدد کرتے ہیں۔ آج کل مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے، اس حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے سر؟ بہت شکریہ جی انصار بھائی، ایک تو ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہماری بات دور پہنچتی ہے، دور دور تک پہنچتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے جی کہ بھی یہ جو مہنگائی ہے نا، اس کا بالکل آپ اندازہ یہ لگا لیں کہ جس کی تنخواہ فرض کریں کوئی 30,000 روپے تھی نا، وہ مہنگائی کی وجہ سے وہ تنخواہ 15,000 روپے پہ کام کر رہی ہے۔
30,000 والی چیز ختم ہو گئی ہے، وہ 15,000 اس کی ورتھ رہ گئی ہے. اگر میں 10,000 بھی کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ غلط نہیں ہوگا. تو اب ایسی صورت میں ہمارے پاس سوائے اس کے کچھ آپشن نہیں رہتا کہ ہم اہل خیر سے کہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ہمیں فنڈز دیں تاکہ ہم غریب لوگوں کو کم از کم راشن دے سکیں. الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے تمام مقامی یونٹس جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. مرکزی سطح پر بھی ہم نے کوئی 30 کروڑ روپے کا یہ ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں کوئی تقریباً 7-8 ہزار روپے کا ایک پیکٹ بنتا ہے راشن کا. تو یہ راشن ہم ان میں تقسیم کریں، لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ بھی 30 کروڑ کو 7,000 سے تقسیم کریں تو بہت بڑی رقم، جو بہت بڑی تعداد نہیں بنتی ہے، اور وہ بھی پورے پاکستان میں جہاں پر پہلے ہی ہر آدمی جو ہے وہ ہر تیسرا آدمی یا اب تو دوسرا آدمی کہنا چاہیے وہ غربت کی لائن سے نیچے ہے. تو ہم تو ایک کام تو بنیادی طور پر یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو راشن تقسیم کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ بھی ہم نے ڈسکاؤنٹ شاپس جو ہے نا ان کا بھی آغاز کیا ہے بغیر نفع کے، یا اس میں بھی کچھ چیزیں ڈال کر تاکہ مفت دینے کی بجائے بھی کچھ نہ کچھ دیں. ہم نے اپنی فیکٹری میں بھی یہ شروع کیا ہے، قیمت خرید پر ہی لوگوں کو تھوک سے خریدتے ہیں، اسی پہ ان کو دیتے ہیں، کوئی ایڈمن کاسٹ اس میں مطلب نہیں کرتے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جو ہم مطلب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ہم سے مدد کسی کی مالی طور پر ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن جب جتنا بھی کر لیں، جتنی بڑی رقم بھی خرچ کر لیں، ریاست کے وسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جتنا بڑا یہ کام ہے اس سلسلے میں تو ریاست ہی کوئی قدم اٹھائے تاکہ یہ مہنگائی کم ہو، یہ چیزوں کی قیمتیں کم ہوں، تو پھر تو کوئی ممکن ہے. اب گھی میرے اپنا خیال میں یہ کچھ سال پہلے 300 روپے 350 تک، اب وہ 600-700 روپے پہ چلا گیا. اب گھی انسان مطلب لوگوں کی ہمارے ہاں بنیادی ضرورت ہے. اسی طرح سے آٹے کی صورتحال ہے، وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. تو کبھی تو کبھی سوچتے ہیں نا، تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر بھی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ سب مطلب ہمارے ارد گرد بہت سے لوگوں کے حالات ٹھیک ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے حالات جو ہیں وہ بالکل اب ایک سوکھی روٹی کھانے والی بات جو ہے نا وہی ہے. ہم کام کر رہے ہیں لیکن سوائے اس کے ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ اہل خیر سے پیسے لیں اور ضرورت مندوں تک راشن کی شکل میں، کوئی عیدی کی شکل میں، کوئی ڈسکاؤنٹ کی شکل میں پہنچا دیں. یہی ہم کام کر رہے ہیں. جی جناب ڈاکٹر مشتاق مانگڑ صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ہم اگر دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کے دور میں تو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو اس وقت جو زکوٰۃ کی تقسیم ہوتی تھی تو کہتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آتا تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہتا تھا. کیا وجہ ہے کہ آج اتنے زکوٰۃ بھی اکٹھی ہوتی ہے، صدقات بھی اکٹھے ہوتے ہیں؟ دنیا بھر میں پاکستان جو ہے ایک چیریٹی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگ جو ہیں ان کی کوئی حالت اظہار ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ راجہ صاحب، میں آپ کی بات کو بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک انفرادی چیریٹی ہے، انفرادی ڈونیشنز ہیں، وہ ہر آدمی اپنی زکوٰۃ صدقات سے کر رہا ہے. جتنی ہمت ہے اس سے وہ زیادہ کر رہے ہیں. جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ اور بہت کر رہے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن جب ریاست کے جو قوانین ہیں، جو ریاستی وسائل ہیں، جو ریاستی پالیسیز ہیں، اگر وہ فیوریبل نہیں ہوں گی تو آپ کی یہ چیریٹی ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی اماؤنٹ. کبھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ پاکستان میں کہیں کسی نے کہا جی 600 ارب کی چیریٹی ہوتی ہے تو 600 ارب کی چیریٹی ہے. اب جو 600 ارب کی تو چیریٹی ہے، لیکن حکومت پاکستان کے ریاست کے جو 6-7 ہزار ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے، اس میں فلاح کے لیے کتنے پیسے ہمارے پاس موجود ہیں؟ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. سارے پیسے یا ہم قرض کو واپس کرنے میں دیتے ہیں، سود دینے دیتے ہیں، اور بہت سارے جو ہمارے دفاعی اخراجات ہیں اس میں دیتے ہیں، ظاہر اس کی بھی ضرورت ہے. تو جو ریاست کی طرف سے فیسلٹیز ہوتی ہیں، اور آپ لوگوں کا تو زیادہ واسطہ یورپ سے رہتا ہے، تو وہاں تو ریاست نے طے تو ہے نا کہ جی ہم نے ہر چیز جو ہے کھانے پینے کی اور ڈسکاؤنٹ ریٹس کے اوپر لوگوں کو مہیا کرنی ہے. اب وہاں بھی چیریٹی ہوتی ہے، لیکن جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ تو ہر حالت کے اندر جب تک ریاست اپنا کردار ادا نہیں کرتی اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں، اور پورے یقین ہے مجھے، کہ ہم انفرادی طور پر جتنی مرضی چیریٹی کریں ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا انٹل اس کے ریاست جو ہے نا وہ اپنا رول یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ایک فلاحی ریاست ہے، اسلامی ریاست ہے، فلاحی ریاست ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس نے کام کرنا ہے تو وہ کرے. اب ریاست کا اگر آپ ٹی وی اٹھا کر دیکھ لیں،
اب صبح سے لے کر شام تک ایک ہفتے 10 دن 15 دن کی آپ فوٹیج اٹھا لیں تو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی دن نہ حکومتی سطح کے کسی آدمی کے نہ اپوزیشن سے نہ اپوزیشن سے کسی جگہ نے کوئی بھی اس مسئلے پہ اس کو حل کرنے کی بات نہیں کرتا. ان کے اپنے مسائل ہیں, آج وہ عدالت میں پیش ہوں گے نہیں ہوں گے, آج بنا ہوگا آج برنٹ جاری ہو گئے, تو وہ لگتا ہے کہ یہ وہ مطلب کوئی الگ لوگ ہیں جن کے اپنے مسائل ہیں, ان کو میرے اور آپ کے مسائل سے نیچے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر دلچسپی ہو تو بہت سارا کام ہو سکتا ہے. ابھی انہوں نے آٹا تقسیم کرنا شروع کیا ہے, میں نے اس پہ لکھا بھی ہے. اللہ کو مطلب میں نے اب یقین کریں کہ میری مطلب جیسے ہماری ماں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں اسی طرح سے وہ ہیں. میں نے وہی صادقہ آباد میں پوری لمبی لائنیں پنس کر کھڑی ہوئی ہیں, 100 عورتیں کھڑی ہیں. مجھے اللہ کے نیک بندو, اگر آپ نے آٹا ہی دینا تو اس آٹے کو آپ نے ایک بوری چھپائی, اس مفت آٹا لکھا, اس کو تقسیم پرچیز کیا, پھر اپنے سے تقسیم کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس سب کو بینظیر انکم سپورٹس پروگرام کے تحت ان کے اکاؤنٹس ہیں تو ان کے اکاؤنٹس میں پیسے بھیج دیں, وہ جا کر بازار سے آٹا لے لیں گی, خود ہی لے لیں گی. تو ہمیں تقسیم کرنے کی یہ نہیں ہے, لیکن وہ اس طرح سے تقسیم ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ بھی اگر آپ نے کچھ دینا بھی ہے تو اس کو بھی کوئی باعزت طریقے سے دے. ہم تو الحمدللہ خدمت فاؤنڈیشن میں دیتے ہوئے یہ لا رکھا ہوا ہے, قانون بنایا ہوا اپنا انٹرنیٹ, کہ ہم کسی کا چہرہ نہیں دکھائیں گے, عورت کا تو بالکل نہیں دکھائیں گے. تو یہ جب تک ریاست اپنا کام اپنے وسائل کو فلاح کے لیے نہیں لیتی تو میں سمجھتا ہوں کہ انفرادی طور پر کچھ مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے, مکمل نہیں ہو سکتا. جناب ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک جذبوں میں مزید تقویت فراہم کرے اور آپ کے دست و بازو مضبوط کرے کہ آپ عام آدمی جو کہ اللہ کی مخلوق ہے اس کے لیے کچھ کر سکیں. ہماری نیک دعائیں کوششیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کا. جزاک اللہ خیر جی, اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آمین آمین. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, میں چاہوں گا کہ یہاں پہ مشتاق مانگٹ صاحب نے جو ریاست کی بات کی کہ ریاست جو ایک کام کر سکتی ہے, وہ ظاہر ہے کہ چھوٹے چھوٹے ادارے اپنے دائرۂ کار میں چھوٹے چھوٹے سرکل کے اندر تو لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن ریاست کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست نے ہی ادا کرنی ہے. میں چاہوں گا کہ پروگرام کنکلوڈ کریں گے. جی انصر صاحب, بہت بہت شکریہ. آج کا جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک تھا مہنگائی کا جن جو ہے اس سے کیسے قابو کیا جائے. تو آج کے انصر صاحب ہمارے اس پروگرام میں کمشنر میرپور ڈویژن جناب چودھری شوکت علی صاحب, اسی طرح ایک فلاحی کاموں میں ایک بڑا نام امریکہ سے جناب محمد مسکین آسی صاحب, اور ابھی مرکزی سینئر نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن جناب ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں. تو ہمارے جو سننے والے ہیں انصار صاحب, ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. جی, کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ مختلف میسیجز چل رہے ہوتے ہیں, جہاں سیاسی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں, کچ بحثی ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پہ بڑے پازیٹیو قسم کے میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں. ایک میسیج میں دیکھ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے تعلقات پالنے کے لیے 20,000 25,000 50,000 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کی آپ افطار پارٹی رکھیں اور چند ایک لوگوں کو آپ مرعوب کریں یا اپنے تعلقات پالیں, اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات پالیں, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم کریں. رمضان کا میسیج تو یہ ہے, جب وہ راضی ہوگا تو دنیا کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, کسی کا دل وہ جس طرف چاہے پھیر دے. اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کسی کا دل دکھائے بغیر, کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر آپ اس کی مدد کریں. وہ آپ کا سگا بہن بھائی, آپ کا کوئی انجان جس کا آپ کی برادری سے آپ کے قبیلے سے تعلق نہ ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا, اسے دیں گے, سمجھیے گا کہ آپ نے اللہ کو قرض دے دیا اور اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کر کے پھر آپ کو واپس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.